دوستوں، حسن، محبت اور انسانیت سے محبت رکھنے والی شہزادی لیڈی ڈیانا، ان کا اصل نام ڈیانا فرانسس اسپینسر تھا۔ وہ 1 جولائی 1961 کو انگلینڈ میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد کا نام ایڈورڈ جان اور والدہ کا نام فرانسس جان تھا۔ وہ 5 بہن بھائیوں میں چوتھے نمبر پر تھیں۔ انہوں نے انگلینڈ اور سوئٹزرلینڈ میں تعلیم حاصل کی۔ ڈیانا جب 7 سال کی تھی، ان کے والدین میں علیحدگی ہو گئی۔ والدین کی علیحدگی کے بعد ڈیانا زیادہ تر اپنی ماں کے ساتھ رہیں اور تھوڑا سا عرصہ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ بھی گزارا تھا۔ ڈیانا شروع میں اپنی اسٹڈی میں کمزور تھیں اور بعد میں ان کی صلاحیتیں نظر آنے لگیں۔ انہیں موسیقی سے کافی زیادہ محبت تھی۔ وہ پیانو بہت اچھا بجاتی تھی۔ وہ تیراکی بھی بہت اچھی کرتی تھی۔ انہوں نے چھوٹی موٹی نوکریاں بھی کی۔ 1979 میں ان کی والدہ نے انہیں ایک فلیٹ خرید کر دیا۔ یہ فلیٹ ان کی 18ویں سالگرہ کے موقع پر ان کو انعام کے طور پر دیا گیا تھا۔ نیلی آنکھوں والی لیڈی ڈیانا کی پہلی ملاقات شہزادہ چارلس سے 1977 نومبر کو ہوئی۔ اس وقت وہ اسکول میں ایک ٹیچر تھی۔ جب ان کی ملاقات شہزادہ چارلس سے ہوئی تو شہزادہ چارلس کو احساس ہوا کہ وہ ان کے لیے ایک بہترین بیوی ثابت ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے اپنی والدہ اور خاندان کے باقی لوگوں سے ڈیانا کی ملاقات کروائی اور جب سب لوگ مان گئے تو کچھ دیر بعد انہوں نے منگنی کر لی۔ شہزادہ چارلس سے منگنی کے بعد وہ دنیا میں سب سے زیادہ پہچانے جانے والے لوگوں میں سے ایک بن گئی۔ ان کی منگنی کی انگوٹھی کو بھی بہت شہرت ملی تھی، جو کہ ایک بڑے نیلم کے گرد 14 ہیروں پر مشتمل تھی۔ 29 جولائی 1981 میں ان کی شادی ہوئی اور یہ شادی دنیا میں سب سے بڑی ہونے والی شادیوں میں شمار تھی، جسے ٹی وی پر کافی لوگوں نے دیکھا تھا۔ لیڈی ڈیانا شادی کے بعد بہت تیزی سے آئیکن کی حیثیت اختیار کرنے لگی۔ اپنی اس شہرت کو انہوں نے انسانی فلاح کے لیے استعمال کیا، جس کی بنا پر وہ عوام کی شہزادی کہلائی۔ اپنی بھلائی کی وجہ سے وہ دنیا میں ایک مقبول شخصیت بن گئی۔ لیڈی ڈیانا نے اپنی شادی پر جو لباس پہنا تھا، اس کی قیمت اس وقت 1 کروڑ سے زیادہ تھی۔ شادی کے بعد لیڈی ڈیانا پر خاندان والوں کی طرف سے بہت ساری روایتی پابندیاں بھی لگیں، لیکن وہ ان پابندیوں کو نظر انداز کرتی رہی۔ شادی کے بعد لیڈی ڈیانا بہت زیادہ سوشل میڈیا پر آنے لگی اور ان کی روزمرہ زندگی کے بارے میں اخبارات پر لکھا جانے لگا، اور وہ جو لباس پہنتی وہ دیکھتے دیکھتے ہی شہرت حاصل کر لیتا۔ ان کا ہیئر سٹائل اور ان کے انداز و اعتبار بہت مشہور ہوئے۔ لیڈی ڈیانا عمران خان کی سابقہ اہلیہ کی دوست بھی تھی۔ لیڈی ڈیانا نے ساس کی پابندیوں کے جواب میں کہا کہ میں لوگوں کے دلوں کی ملکہ بننا چاہتی ہوں، اور دنیا نے دیکھا ایسا ہوا بھی۔ انہوں نے اپنے سسرال کی طرف سے لگائی ہوئی پابندیوں کو رد کر دیا اور وہ لوگوں سے ملنے اور بڑی بڑی تقریروں پر جاتی تھی۔ اس طرح انہوں نے لوگوں کے دلوں میں بھی راج کیا۔ شاہی لوگ 1 یا 2 مرتبہ ہی لوگوں کے سامنے آتے اور اس طرح عوام کو ان کا دیدار نصیب ہوتا، جبکہ لیڈی ڈیانا دنیا بھر میں اخبارات پر چھائی رہیں، اور اس طرح راجا چارلس اپنے خاندان کی وجہ سے لیڈی ڈیانا سے دور ہو گئے اور وہ اپنی سابقہ محبوبہ کے ساتھ نظر آنے لگے۔ لیڈی ڈیانا کے ہاں 1982 میں راجا ولیم کی پیدائش ہوئی اور 1984 میں شہزادہ ہیری کی پیدائش ہوئی۔ شہزادی بڑے خاندان کی خواہش رکھتی تھی، مگر وہ ایسا نہ کر سکی۔ ان کو پہلے 3-4 سالوں میں ہی احساس ہو گیا کہ راجا چارلس اور ان کے مزاج نہیں مل رہے۔ ان کی عمروں میں 13 سال کا فرق تھا۔ 1992 میں لیڈی ڈیانا شہزادہ چارلس سے علیحدہ ہو گئی۔ ان کی طلاق نے دنیا بھر کے لوگوں کو افسردہ کر دیا تھا۔ لیڈی ڈیانا کھیل کود کو بہت پسند کرتی تھی اور ان کی اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کی تصاویر وائرل ہوئیں۔ وہ شہزادی ڈیانا دنیا بھر میں سب سے زیادہ تصاویر لی جانے والی شخصیات میں سے ایک تھی۔ لیڈی ڈیانا نے پاکستان کا 3 بار وزٹ کیا۔ لیڈی ڈیانا نے اپنے شوہر شہزادہ چارلس کے ساتھ مختلف ملکوں کا دورہ بھی کیا تھا۔ لیڈی ڈیانا نے ملک بھر کے دورے کیے اور جہاں پر کہیں انسانیت مشکل میں نظر آتی وہ وہاں پر پہنچ جاتی۔ لیڈی ڈیانا صرف 36 سال کی عمر میں ہی وفات پا گئی۔ ان کی موت ایک خطرناک حادثہ تھی۔
وہ اپنے دوست کے ساتھ ڈنر کے بعد واپس جا رہی تھی تو پیرس فوٹوگرافرز نے ان کا پیچھا شروع کر دیا تاکہ وہ ان کے نئے دوست کے ساتھ تصاویر لے سکے۔ جب ڈرائیور نے گاڑی کی سپیڈ تیز کی تو اس دوران گاڑی ایک انڈر پاتھ سے جا ٹکرائی۔ حادثہ اتنا خطرناک تھا کہ وہ اپنے دوست اور ڈرائیور کے ساتھ ہی وفات پا گئی۔ ان کی موت نے دنیا بھر میں سکتہ طاری کر دیا۔ ہر طرف افسردگی محسوس ہونے لگی۔ تصدیقی طور پر یہ حادثہ ڈرائیور کی وجہ سے ہوا جس نے شراب پی رکھی تھی اور وہ گاڑی کو کنٹرول نہ کر سکا۔ ان کی موت پر دنیا بھر سے اتنے پھول آئے کہ شاہی محل میں پھول رکھنے کی جگہ باقی نہ رہی۔